اے اللہ کے بندے، ایک لمحہ میرے ساتھ رک جاؤ۔ ہم سب کا یہی مقدر ہے، موت یاد رکھو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھتی ہے۔ یہ کلام الہی ہے، یہ حق و قطعی حقیقت ہے۔ آج تمہاری سانسوں کی قدر اور کل کے بارے میں تمہاری فکری ذمہ داری ہے۔ سوچو، یہ دنیا عارضی ہے۔ تمہارا میرا آج یہاں ہونا کسی ابدی ٹھہرنے کی ضمانت نہیں ہے۔ جو گھر، جو رشتہ، جو عزت اور راحت، یہ سب وقتی ہے۔ موت ایک حقیقت ہے جو کسی بھی وقت دستک دے سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں ایک نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہمارا موضوع موت کی تیاری اس عنوان سے ہے۔ اس پر کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے بندے، ایک لمحہ میرے ساتھ رک جاؤ۔ ہم سب کا یہی مقدر ہے، موت یاد رکھو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھتی ہے۔ یہ کلام الہی ہے، یہ حق و قطعی حقیقت ہے۔ آج تمہاری سانسوں کی قدر اور کل کے بارے میں تمہاری فکری ذمہ داری ہے۔ سوچو، یہ دنیا عارضی ہے۔ تمہارا میرا آج یہاں ہونا کسی ابدی ٹھہرنے کی ضمانت نہیں ہے۔ جو گھر، جو رشتہ، جو عزت اور راحت، یہ سب وقتی ہے۔ موت ایک حقیقت ہے جو کسی بھی وقت دستک دے سکتی ہے، صبح کو بھی، اسی لمحے بھی۔ اس لیے جو کام آج باقی ہیں انہیں آج پکا کر لو، ابھی کچھ چیزیں کر لو۔ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو۔ جو گناہ ہو گئے انہیں قبول اعتراف کے ساتھ معافی مانگنے کی طرف لے جاؤ، اور پکا ارادہ کرو کہ واپس وہ راہ نہ لوگے۔ توبہ سادہ لفظوں میں یہ ہے: پچھتاوے کا دل، گناہوں کا اقرار اور مستقبل میں اصلاح کا عزم۔ نمبر 2، کلمہ شہادت زبان پر لاؤ اور دل سے اس کا یقین مضبوط کرو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر ممکن ہو تو یہ کلمہ دن میں بار بار پڑھا جائے۔ نمبر 3، نمازوں کی طرف دل مائل کرو۔ اگر نمازیں چھوٹ گئی ہوں تو انہیں قضا کر دو۔ جو حال میں ادا کر سکتے ہو فوراً ادا کرنا شروع کرو، نماز کی طرف آ جاؤ۔ نمبر 4، اپنے گھر والوں سے معاملات درست کرو۔ اگر کسی کے ساتھ دل میں تلخی ہے، اسی وقت معافی مانگو اور معاف کر دو۔ وصیت کرو، جو کچھ بھی باقی ہو مختصر اور حق کے ساتھ بتا دو۔ صدقہ و خیرات کا اہتمام کرو، خاص طور پر وہ حقوق جو لوگوں پر لازم ہوتے ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 5، وصال آخرت کے لیے دل کو تیار کرو۔ دنیاوی چیزوں کا رشتہ کم کرو اور آخرت کی سوچ کو مضبوط کرو۔ قرآن سنو یا سناؤ، نعتیں اور وہ الفاظ جو دل کو سکون دیں ان کو معمول رکھو۔ یاد رکھو، موت کی سختی صرف جسمانی نہیں بلکہ اس کا وہ لمحہ بھی سخت ہو سکتا ہے جب انسان بے خبری میں چلا جائے، مگر اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ جو شخص دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ رحیم ہے، اس لیے بھی اللہ کی طرف رجوع کر لو کیونکہ اللہ رحیم ہے۔ دعاؤں میں اپنے دل کو کھولو اور چھوٹے اور سیدھے الفاظ میں 2 مختصر دعائیں عرض کرتا ہوں، ان کو ورد زبان بنا لیا جائے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر اور مجھ پر رحم کرنا۔
ایک اور دعا ہے، عرض کرتا ہوں، اللہم اجعل موتی فی طاعتک وحسن الخاتمہ، اے اللہ میری موت کو تیری اطاعت میں اور حسن خاتمہ بنا دے۔ توجہ کرو، آخری گھڑی میں کام آنے والی چیزیں وہی ہیں جو تم نے اللہ کے ساتھ قائم کی، اللہ کی رضا کے لیے کی۔ ایمان، نیک اعمال، سچی توبہ اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا، یہ وہ سرمایہ ہے جو قبر اور حشر میں تمہارا اور میرا ساتھ دے گا۔ اور کچھ لمحے خاموشی سے روزانہ کلمہ پڑھو، سورہ اخلاص یا سورہ فاتحہ یا کوئی مختصر آیت توجہ کے ساتھ سن لو، کامل توجہ کے ساتھ۔ اگر یہ آواز جو دل کے کان سے سنی جاتی ہے، اگر آواز آتی ہے تو ہر سانس کے ساتھ یہ سوچو، میرا رب قریب ہے، میں اس کے سامنے جا رہا ہوں، میں اس کے سامنے جانے والا ہوں۔ دل کو سکون دو، خوف کو اللہ کی رحمت میں بدل دو، اور خصوصیت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو معاف کرو، ان سے معافی مانگو، انہیں آخرت کی تیاری کی نصیحت کرو، جو ثواب دینا چاہو بتا کر دو، صدقہ، وصیت یا بچوں کے لیے یا بچوں کی اولاد کے لیے جو کچھ دینا چاہو وہ دو۔ دعا تو دو لیکن وراثت سے، وصیت سے۔ اور اگر مختصر اس کو بیان کیا جائے کہ مرنے والے کو کیا کرنا چاہیے، تو ایک سادہ کلمہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سچی توبہ اور ایک خالص نیت، یہی میرے اور تمہارے فائدے کا ذریعہ بنے گی۔ اور یاد رکھو، موت کا وقت اللہ کے قبضے میں ہے، مگر تیاری تو ہمارے بس میں ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اختیار میں ہے، ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے اور تمہیں مرنے کے وقت ایمان کی سلامتی، کلمے کا پڑھنا، دیدار مصطفیٰ اور موت کی سختی سے آسانی، اور اللہ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔